اب یہ جو امانت ہے، امانت کی کئی قسمیں ہیں، امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی ہے سورہ مومنون میں، سورۃ المومنون میں، جو 18واں سپارہ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو پہلا سورہ آتا ہے وہ سورۃ المومنون آتا ہے۔ تو سورۃ المومنون کے اندر ایمان والے کی، یعنی جو کامیاب مومن ہے تو کامیاب ایمان والے کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے۔ تو پانچویں اور جو چھٹی صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ کامیاب مومن کون ہے، کامیاب ایمان والا کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے امانتوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اور جو وعدہ عہد و پیمان کرتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی کیا کرتے ہیں؟ رعایت کرنے والے ہیں یا حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب امانت کی کئی قسمیں، یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے امانات آیا، امانت نہیں آیا، امانات آیا ہے۔ امانات مطلب پلورل ہے، یعنی جمع کا لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری امانتیں آئی۔ مثلا علم کی امانت ہے، بات کی امانت ہے، مشورے کی امانت ہے، مال کی امانت ہے، بہت ساری امانتیں ہیں، ایک ہی امانت نہیں ہے، بہت ساری امانتیں ہیں۔ مثلا علم کی امانت کیا ہے؟ میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے، اب مجھے جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے، حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس میں مجھے لوگوں کو صحیح اور غلط چیزوں سے آگاہ کرنا ہے، صحیح اور غلط چیزوں سے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ آگاہ کرنا ہے۔ اب اگر میں لوگوں کی ڈر کے وجہ سے، لوگوں کی طمع اور لالچ کی وجہ سے حق بات کو چھپا رہا ہوں، حق بات میں لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے علم کے اندر کیا کی؟ خیانت کی۔ یہ جو علم میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کے اندر کیا کی؟ خیانت کی۔ دوسری بات جو ہے مشورہ بھی امانت ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ امانت۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مومن امین، المستشار مومن بھی آیا ہے اور المستشار امین بھی آیا ہے، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے، جس سے مشورہ لیا جائے، کسی کام میں کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس کے بارے میں آپ جانکاری دیجئے، اگر مجھے اس کام کے بارے میں علم تھا تو میں اس کو کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اس کام کے بارے میں کیا دوں گا؟ جانکاری دوں گا۔ اگر مجھے اس کام کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تو مجھے اسے کہنا چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ جس سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے کہ وہ اس کو امین سمجھ کر مشورہ طلب کر رہا ہے۔ کیا سمجھ کر؟ امین سمجھ، یعنی امانت دار سمجھ کر اس سے مشورہ طلب کر رہا۔ اگر میں نے اس کو غلط رہنمائی کی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مشورے میں کیا کی؟ خیانت کی، مشورے میں خیانت کی۔ اب دیکھو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، مجلس ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجلس بالامانہ، المجلس بالامانہ، مجلس امانت ہوا کرتی ہے۔ مجلس کیا ہوتی ہے؟ امانت۔ میں نے کسی کو بات کی، کسی سے کوئی بات کی، راز کی بات کہی، کیا کہی؟ راز کی بات کہی، اب وہ امانت ہے۔ راز کی بات کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب وہ یہاں مجلس سے اٹھا اور باہر کسی کو بتا دیا، اس کا مطلب ہے اس نے امانت میں کیا کی؟ مجلس جو امانت تھی اس نے اس میں کیا کی؟ خیانت کی۔ ہاں، اگر مجلس میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے مثلا جو ناجائز تھی یا جو خلاف واقع تھی، مثلا مجلس قائم تھی اور یہاں پر یہ مشورہ ہو رہا ہے ہم فلانی کو قتل کریں گے یا فلانی کو اغوا کریں گے، اٹھا کر لے جائیں گے، یا اور کسی کی آبرو ریزی کریں گے، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی آدمی کو متنبہ کروں گا، کسی آدمی کو اطلاع کروں گا شاید کہ وہ قتل سے بچ جائے، تو اس کے بارے میں یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، پھر یہی امانت ہے۔ یہی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور بھی ایک امانت ہے، وہ یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس مال کو بیجا چیزوں پہ، فضول کاموں پہ، فضول چیزوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی کیا امانت میں کیا ہوئی ہے؟ خیانت ہوئی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔